دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب المساجد، مساجد کا بیان۔ باب ما جاء فی فضل المساجد، اس باب میں مسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 231، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک شہر کی سب سے پسندیدہ جگہیں وہاں کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک شہر کی سب سے ناپسندیدہ جگہیں وہاں کے بازار ہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 232، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنة كلما غدا او راح، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف صبح یا شام چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرتے ہیں جب جب وہ مسجد میں صبح یا شام جاتا ہے۔ حدیث نمبر 233، عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی جو اندھیرے میں مسجد جائے گا اندھیرا ہونے کے باوجود، تو اس قیامت کے دن اس کے بدلے میں مکمل روشنی ملے گی، مکمل نور ملے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه الترمذي وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ باب ما جاء فی بناء المساجد وتنظیفها وتطیبها، اس باب میں مساجد کی تعمیر اور ان کی صفائی ستھرائی اور ان میں خوشبو لگانے کا بیان ہے۔ یعنی مسجدوں کی تعمیر، صفائی ستھرائی اور مسجدوں میں خوشبو لگانے کی فضیلت کو ان احادیث میں اس باب کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 235، عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل، ایک گھر تعمیر کرے گا۔ حدیث نمبر 236،
عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الطور وأن ينظف ويتطيب، رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدوں کی تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔ باب ما جاء فی آداب المساجد، مساجد کے آداب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 237، عن ابی اسید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك، رواه مسلم۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب مسجد سے باہر نکلے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو کہنا چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 238، عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کا حق یہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہاں، ہمیں اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسجد میں ایسے وقت داخل ہوئے ہیں جو مکروہ وقت ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے تو ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اگر ایسا وقت نہیں ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو وقت کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ سحری کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے، جس صبح صادق بولتے ہیں، صبح صادق سے لے کے سورج کے نکلنے تک، اور اسی طریقے سے زوال کے ٹائم، اور اسی طریقے سے عصر سے لے کے مغرب تک، یہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ ان میں کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر ان اوقات میں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو نہ پڑھیں، لیکن ان اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لینے چاہیے۔ بہت ساری مساجد ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں جہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، آبادی نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ گھومنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو بہت سے مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں گھومنے جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ مسجد گھومنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو مسجدوں میں گھومنے کا شوق ہے، تاریخی جگہوں پہ آپ جا رہے ہیں اور وہاں مسجد پہ بھی جا رہے ہیں، تو کم سے کم وہاں جاتے وقت جو ہے 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیں۔ جس کے دہلی کی جامع مسجد ہے اور بہت سے قلعوں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، تو جہاں کہیں بھی ایسی جگہ پر جائیں، تاریخی جگہوں پہ جو مسجدیں ہیں وہاں آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ حدیث نمبر 239، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بدبودار درخت کا پھل کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے۔ بے شک فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 240،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شعر و شاعری کرنے سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے, اور اسی طریقے سے مسجد میں نماز سے پہلے جمعے کے دن خاص طور سے لوگوں کا حلقہ بنا کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے. حدیث نمبر 241 عن واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم